پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر تو گرم رہتی ہے۔ آج کل جو مارکیٹ میں خبر گرم ہے وہ ہے کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے۔ کچھ دن پہلے ساحل ادیم صاحب نے ایک پروگرام میں خواتین کے بارے میں کہا کہ ملک کی بیشتر خواتین وہ جاہل ہیں، اور پھر اس نے ایک خاتون سے سوال پوچھا کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے، اور جب اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ خواتین جاہل ہیں۔ پاس بیٹے خلیل الرحمان قمر صاحب نے فرمایا کہ اس سے مائک لو اور اس کو باہر پھینکو۔ تو اس پر تھوڑا سا میرا تجزیہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ کیوں پوچھا کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے۔ اس سے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ آج سے 2-3 سال پہلے اخونزادہ چٹان اور گلظفر MNA جو باجوڑ سے MNA، ان دونوں کے درمیان ایک مناظرہ چل رہا تھا ABT خیبر چینل پہ۔ تو اچانک اخونزادہ چٹان نے گلظفر سے پوچھا کہ تم مجھے ایلیفینٹ کا سپیلنگ بتاؤ، ایلیفینٹ کا کیا سپیلنگ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں دنیا کا مشکل ترین کام ایلیفینٹ کا سپیلنگ تھا۔ اسی طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساحل ادیم صاحب کے ذہن میں مشکل ترین چیز یہ ہے کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے۔ اس سے کوئی مشکل چیز اس کے ذہن میں نہیں تھی، تبھی اس نے اس کا سوال پوچھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک لفظ کے آنے یا نہ آنے سے کسی کے انٹیلیجنس پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، کسی کی قابلیت پر، کسی کی کمپیٹنس پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے نزدیک سب سے بڑی جاہلیت تو یہ ہے کہ چیٹ GPT کے زمانے میں، جیمینی کے زمانے میں اتنے ایڈوانس سافٹ ویئر، سرچنگ ٹولز، اس میں تو ان چیزوں کو اب یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو لائبریریز لوگوں کے پاس موبائل میں پڑے ہیں۔ تو یہ تو اب ایک انتہائی لغو اور فضول بات ہے کہ تم کسی سے یہ پوچھو کہ مجھے یہ ٹرمینالوجی بتاؤ، اگر آپ کو یہ آتی ہے تو آپ قابل ہو، اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ جاہل ہو۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اور اگر آج بھی کوئی اس معیار میں پھنسا ہوا ہے تو اس جتنا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کسی بڑے سائنسدان سے پوچھتے ہو کہ تھرموڈائنامکس کی ڈیفینیشن بتاؤ، اور اگر وہ آپ کو صحیح ڈیفینیشن نہ بتا سکے تو آپ کہو کہ تم تو بڑے جاہل ہو، تمہیں تھرموڈائنامکس کا بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علم سمندر ہے، اگر کسی کو ایک لفظ نہیں آتا تو یہ اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنی فیلڈ کے ماہر کو، اور اسی فیلڈ کے حوالے سے ان کو کوئی چیز نہیں آتی، تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے قابلیت کا یا کمپیٹنس کا۔ تو یہ ساحل ادیم صاحب نے جو یہ کیا، یہ تو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اب تیسری بات اور کام کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کفار نے اور مشرکین نے یہ کیا، تو اس کو زمانے جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ دی ایج آف جاہلیہ، اس کو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس زمانے کے عرب جاہل تھے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امرؤ القیس کے جو 7 آرٹس تھے، جو 7 معلقات جس کو کہتے ہیں، 300-400 سال سے خانہ کعبہ کے دروازے پہ وہ لٹک رہے تھے، اور اس کے لیول کی پوئٹری کسی نے نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں جمیلہ تھی، اس زمانے میں انترا تھا، جو لیول کے پوئٹس تھے، ادیب تھے، قابل ترین لوگ تھے۔ عربs کو اپنے حافظے کے اوپر، میموری کے اوپر اتنا فخر تھا، لٹریچر کے اوپر، تبھی تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ لے آؤ اس جیسی کوئی ایک آیت۔ ان کو چیلنج ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہ پوئٹری میں اس ٹائم پیک پر تھے۔ پھر ان کو کیوں زمانے جاہلیت کہتے ہیں اور ان لوگوں کو جاہل کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی بات پر اڑ جائے حقیقت جاننے کے باوجود، اس کو کہتے ہیں جاہل۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی اپنی بات پر اڑے رہیں، تو ان کو کہلایا گیا جاہلین یا جاہلون یا جاہل۔ اب ساحل ادیم صاحب کو تو یہ پتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ خواتین پریزیڈنٹس بن رہی ہیں، PMs بن رہی ہیں، سپورٹس میں، لٹریچر میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، ڈاکٹرز، ہر فیلڈ میں عورتیں مردوں کو آؤٹ کلاس کر رہی ہیں۔ یہ تو دل میں اس کو بھی پتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ خواتین جاہل ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ خود جاہل مطلق ہے۔ اور اگر پاکستان میں خواتین جاہل ہیں بھی، فار ایگزامپل اس کی بات مان لی جائے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک جاہل مرد ہوگا جو اپنی عورت کو جاہل رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک جاہل مرد ہے۔ تو اس میں بھی قصوروار مرد ہی ہے، عورت کی جاہلیت کے پیچھے ایک جاہل مرد ہے۔ لہٰذا اگر اپنی خواتین کو
جاہلیت سے نکالنا ہے تو ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ایمنسپیٹ کریں، یہی مسئلے کا حل ہے۔